آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جہاں ایک لڑاکا طیارہ صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک اربوں ڈالر کا بیانیہ ہے۔ یہ کہانی ہے جیت کی، بیان بازی کی اور ایک بہت بڑے سودے کی۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ ایک طیارہ جو کئی سالوں سے مارکیٹ میں تھا، اچانک دنیا بھر کی فضائیہ کے لیے ایک ہاٹ آئٹم کیسے بن گیا؟ آئیے اس دلچسپ معاملے کو سمجھتے ہیں۔ اس ساری کہانی کی شروعات ایک خبر سے ہوئی جس نے دفاعی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ خبر یہ تھی کہ انڈونیشیا، جو کچھ عرصہ پہلے تک ہندوستان کے تیجس طیارے میں گہری دلچسپی لے رہا تھا، اب پاکستان کے JF-17 خرید رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا۔ اب یہ فیصلہ اتنا حیران کن کیوں تھا؟ اس لیے کہ صرف ایک سال پہلے انڈونیشیا کھلے عام ہندوستان کے تیجس طیارے کو اپنے لیے بہترین آپشن قرار دے رہا تھا۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ پاسا ہی پلٹ گیا؟ یہ صرف ایک ڈیل نہیں تھی، بلکہ یہ اس خطے کی جیو پالیٹکس میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی تھی۔ اچھا، اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے پہلے ان دو مین کیریکٹر سے ملتے ہیں جن کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ ایک طرف ہے ہندوستان کا تیجس اور دوسری طرف پاکستان کا JF-17۔ اگر ہم صرف کاغذ پر دیکھیں تو دونوں طیارے اپنی اپنی جگہ کافی متاثر کن ہیں۔ تیجس ہندوستان کی اپنی ٹیکنالوجی کا ایک بڑا سنگ میل ہے اور JF-17 پاکستان اور چین کی مشترکہ محنت کا پھل۔ لیکن جو اصل فرق ہے نا، وہ ان کی قیمت اور ان کی کارکردگی کی کہانی میں چھپا ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ JF-17 کو صرف پاکستانی طیارہ کہنا شاید پوری کہانی بیان نہیں کرتا۔ یہ تو ایک طرح سے ایک بین الاقوامی پروجیکٹ ہے۔ اس کا ڈھانچہ پاکستان اور چین میں بنتا ہے، اس کا دل یعنی انجن روس سے آتا ہے، اور اس کا جو ایمرجنسی سیفٹی سسٹم ہے وہ برطانیہ سے۔ تو یہ واقعی ایک گلوبل مشین ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کھیل کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس واقعے کو نام دیا گیا آپریشن سندور کا۔ تو ہوا کچھ یوں، پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے سے سب کچھ شروع ہوا۔ ہندوستان نے جوابی کارروائی کی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ زمینی جنگ سے کہیں زیادہ ایک بیانیے کی جنگ تھی۔ ایک ہی واقعے کی دو بالکل الگ الگ کہانیاں دنیا کو سنائی گئیں، اور یہیں سے سارا کھیل بدل گیا۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب میدان میں توپیں خاموش ہوئیں تو الفاظ نے ہتھیاروں کی جگہ لے لی۔ یہ انفارمیشن وار کا آغاز تھا۔ پاکستان نے اس معاملے میں بالکل وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے فوری طور پر ایک واضح اور پراعتماد پیغام پوری دنیا کو دیا۔ نہ صرف یہ کہ بھارتی حملے کو ناکام بنایا گیا ہے، بلکہ بھارتی فضائیہ کو بھاری نقصان بھی پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح کا اعلان تھا۔ اس کے برعکس ہندوستان کا رد عمل بہت محتاط بلکہ مبہم تھا۔ جب بھی ان سے طیاروں کے نقصان کے بارے میں پوچھا جاتا تو ایک ہی جواب ملتا: اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پائلٹ محفوظ ہیں۔ اس خاموشی نے ایک خلا پیدا کر دیا، اور جیسا کہ کہتے ہیں، بیانیے کی جنگ میں خلا کو دوسرا فریق اپنی کہانی سے بھر دیتا ہے۔ یہیں پر ہمیں دو بالکل مختلف سوچ اور حکمت عملیہ نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان کی خاموشی، جسے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ حکمت عملی جو امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک اپناتے ہیں، اپنے نقصانات کو تسلیم کریں تاکہ آپ کہانی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ امریکہ نے خوب تسلیم کیا کہ وینزویلا میں ان کے ایک ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل حماس کے حملوں سے تباہ ہونے والی اپنی گاڑیوں کی تصاویر دنیا کو دکھاتا ہے۔ ان کے لیے یہ کمزوری کی علامت نہیں بلکہ سچائی اور اپنے عزم کا مظاہرہ ہے۔ تو اس بیانیے کی جنگ کا، اس پوری کہانی کا حقیقی دنیا میں نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ بیانیہ پاکستان کے لیے اربوں ڈالر کے سودوں میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے پہلے خریداروں میں لیبیا سامنے آیا، اور یہ سودا کتنا بڑا تھا؟ 1.8 ارب ڈالر کا۔ یہ پاکستان کی دفاعی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیلز میں سے ایک تھیں۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے فوراً بعد سوڈان نے بھی 1.5 ارب ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ یوں سمجھیں کہ کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان کی اس کامیابی نے دنیا بھر کے خریداروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ لیبیا اور سوڈان کے بعد انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور آذربائیجان جیسے ممالک بھی اس جنگ میں آزمائے ہوئے طیارے کو خریدنے کی لائن میں لگ گئے۔
اور پھر جیسے قسمت نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا، دبئی ایئر شو کے دوران ہندوستان کا تیجس طیارہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ پاکستان نے اس موقع کو اپنے بیانیے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے خوب استعمال کیا اور اسے پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو اس ساری کہانی کا سبق کیا ہے؟ اس پورے واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں ہمیں ایک بہت واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ ایک فوجی جھڑپ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک فریق ایک مضبوط اور کامیاب کہانی بناتا ہے، اور پھر وہ کہانی اربوں ڈالر کے سودوں میں بدل جاتی ہے۔ اس معاملے میں بیانیہ زمینی حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے، آج کی دنیا میں جہاں معلومات خود ایک ہتھیار ہے، کیا وہاں خاموش رہنا سب سے بڑی اور سب سے مہنگی غلطی ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔